13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو اس وقت امت مسلمہ دنیا میں پوری طور پر ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران دنیا کے نقشے پر ایک سلطنت یعنی ایمپائر ابھرنا شروع ہوا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا یعنی تاتاری سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملے کیے تو ایک طرف ایسٹ یورپ سے بڑھتے ہوئے مڈل یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، چائنا، ایران تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں بہت جلد کامیاب ہوئے۔ منگول یعنی تاتاری فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستہ رقم کی ہے وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ تاتاریوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف خوارزم ایمپائر نے خراسان، ایران، عراق، شام یعنی سیریا میں آل سلجوق کے زیادہ تر قصبوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی طاقت بہت جوانی پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ خوارزم ایمپائر کا رخ کیا اور اس کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس سلطنت یعنی ایمپائر کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ساؤتھ کی طرف جانے لگے۔ ان ترک قبیلوں میں بعض ایران اور شام پہنچے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں پر سبز علاقہ نظر آتا وہیں اپنا خیمہ گاڑ لیتے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ دوسروں قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ زبردست جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا سیریا کی طرف جا رہا تھا۔ اسی بیچ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے لیڈر سلیمان شاہ ڈوب کر انتقال کر گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکین، گندوقدو، ارطغرل اور دوندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ بکھر گیا۔ سنگرتکین اور گندوقدو اپنی فیملی اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی بہت بہادر، نڈر اور جنگجو آدمی تھے اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا اپنے چھوٹے بھائی دوندار اور تقریباً 420 فیملیز کے ساتھ ایشیا مائنر کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی امپائر میں گھس گئے۔ اس وقت سلجوق کے لیڈر سلطان علاء الدین فارس تھے جو اپنے عدل و انصاف، جسٹس کی وجہ سے فیمس تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان علاء الدین سلجوقی کے پاس پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ارطغرل غازی دونوں فوجوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا طاقتور ہے، اپنے سواروں کے مختصر لوگوں کے ساتھ جن کی تعداد 444 تھی، کمزور فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ لیا اور طاقتور فوج پر حملہ بول دیا۔ اب طاقتور فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی اور یہ فوج جیتے جیتے ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور جس کو ہرایا تھا وہ تاتاری یعنی منگولی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنے ایمپائر انقرہ کے قریب کراچا داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہیں پر آباد ہو گیا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو یہ جگہ اسی لیے بھی دی تھی کیونکہ یہ جگہ بازنطینی بارڈر کے قریب تھی اور بیزنٹائن فوج
اکثر اس راستے سے حملہ کرنے آتی تھی۔ اب اس طرف سے سلطان بے فکر ہو گیا کیونکہ اس نے ارطغرل کو اس بارڈر کی حفاظت کے لیے یہاں پر آباد کر دیا تھا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلجوق امپائر میں شامل کریں۔ ارطغرل کو سلطان نے سغوت شہر بھی دے دیا تھا۔ ارطغرل غازی نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبیلے ایشیا مائنر میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور اس کا پاور آس پاس کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤالدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح طاقت اور پاور کا حاصل کر لینا اپنے پاور کے لیے پریشانی کا سبب بنتا، لیکن ایشیا مائنر میں امپائر سلجوقی اندرونی بغاوت کی شکار تھی اور ان کا امپائر ختم ہونے کے لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ اگرچہ قونیہ میں سلجوقی روم کی پرانی شان و شوکت اب بھی ظاہر تھی، اسی کے ساتھ حکومت کا سرکل بہت لیمیٹڈ رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے ساؤتھ اور ایسٹ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے نارتھ اور ایسٹ کے پرانے بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ مڈل اور ساؤتھ ایسٹ کے حصے میں بہت سارے سلجوقی لیڈروں نے اپنی خود کی حکومت قائم کر لی تھی۔ بارڈر کے علاقوں میں جنگ کا سلسلہ اکثر جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار کی جیت سے علاؤالدین کو پریشانی کے بجائے اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو بہت سے انعام دیے۔ چنانچہ جب یینی شہر اور بروسا کے بیچ ایک جنگ میں ارطغرل نے سلطان علاؤالدین کی طرف سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی فوج کو ہرایا تو سلطان نے اس کے شہر کو بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور ارطغرل کو اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ اس کے بعد علاقے میں بہت سی چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ کئی قبیلے بھی تھے اور ان کے اکثر حصوں پر کئی لیڈروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا پاور بنانے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنی پڑی۔ سلطان علاؤالدین کے جھنڈے کا نشان چاند تھا۔ ارطغرل غازی نے بھی اسی نشان کو جھنڈے میں رکھا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ سن 1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادہ غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی کے 3 لڑکے قدوس، سیفسی اور عثمان تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کو لیڈر بنایا گیا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر، نیڈر اور حوصلہ مند تھے۔ عثمان غازی نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی امپائر پوری طرح ختم ہو گیا۔ عثمان غازی نے اپنی تمام جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب عثمانی سلطنت قائم ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی خلافت کا سورج نکلا جو 625 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 کانٹیننٹ میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔